اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابھی موجود ہیں موقف کاروان ہند پہ 327 پول نمبر پہ ماشاء اللہ سے۔ یہ موقف ماشاء اللہ سے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسی موقع پہ ہماری ملاقات کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، ذاکر اہل بیت جناب آصف رضا علوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے اسی موقع کو غنیمت جان کر ہم نے ان کے حوالے سے انشاءاللہ ایک چھوٹا سا انٹرویو ان سے لینے کی کوشش کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم آپ سے علوی صاحب کو اپنے چینل پہ شامل کہتے ہیں اور ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بتائیں کہ اربعین کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا اور کیا پایا اس اربعین کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عبداللہ الحسین۔ یہ اربعین کا اجتماع امام حسین علیہ السلام کے عاشقان کا ہجوم جو ہے وہ دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ آج بھی مادیت سے روحانیت تک کا جو سفر ہے اسے سفر اربعین کہتے ہیں۔ یہ پیدل چلتے ہوئے زائرین انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی اطمینان اور وقار کے ساتھ، انتہائی پرامن طریقے سے کائنات کا وہ سب سے بڑا آفاقی انقلاب اور اس کا پیغام جو 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کا اور اپنے جانسار اصحاب اور انصار کے نذرانے کے ساتھ پیش کیا، اس فکری انقلاب کو زمانے میں نشر کرنے کا جو پیغام ہے وہ اربعین سے نشر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہاں پر یہ لاکھوں انسان جو بغیر رنگ و نسل، بغیر تہذیب و تمدن اور بغیر کسی قومی اشتراک کے اتنی محبت کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اگر کسی اہل فارس کے ساتھ اہل عرب چل رہا ہے، کسی بر صغیر کے چلنے والے کے ساتھ کوئی غیر بر صغیر چل رہا ہے تو ان کے درمیان ایک جو تعلق ہے، جو ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے حسینیت کا، وہ رشتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کا۔ تو یہ زمانے کو پیغام ہے کہ یہاں اگر مختلف قوموں، مختلف مذاہب، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ایک پیغام کی تسبیح کے ساتھ جڑ کے دنیا کو امن کا پیغام دے سکتے ہیں تو یہ پیغام ہے امام حسین کے عزادار زائرین اور عاشقوں کی طرف سے کہ دنیا آج بھی امن چاہتی ہے تو ان کے پاس معیار حسین ابن علی جیسا ہونا چاہیے، ان کے پاس ہدف حسین ابن علی جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اس اتحاد کو اس طرح برقرار رکھے اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں انہیں یہ اتحاد حاصل۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ غزداروں کے حوالے سے آپ کیا غزداروں کو کیا پیغام دیں گے جو لوگ یہاں اربعین پہ پہنچ نہیں سکتے مسئلہ مسائل کی وجہ سے، تو آپ ان کو کیا حوصلہ دیں گے کہ یقیناً انہیں اپنی محبت کے چراغ کو روشن رکھنا چاہیے۔ امام حسین ابن علی ضرور کرم کریں گے، جو آ چکے یہ بھی کسی وقت میں ترس رہے تھے اور جو آئیں گے وہ بھی حسین ابن علی کو ملنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ سارا انتظام اور انصرام میرے مولا کے پاس ہے، وہ جب جسے چاہتے ہیں اسے اپنی دہلیز پہ بلائیں گے اور انشاءاللہ مولا امام حسین نے جن کا نام عالم ارواح میں روز الست میں اپنے زائرین میں لکھا ہے وہ ضرور قبر حسین ابن علی کی طرف آئیں گے، اور جو لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ ایک تربیتی کنونشن کا حصہ بن چکے ہیں، وہ یہاں سے اپنی تربیت لے کے جائیں گے، وہ یہاں سے امام حسین علیہ السلام کا جو حسینی ساز کارخانہ ہے جب اس سے نکلیں گے تو وہ زمانے کو بتائیں گے کہ ایک حسینی کو کیسا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ہمارے چینل کو انٹرویو دیا۔ انشاءاللہ یہ پیغام آپ کا ہمارے چینل پہ ہوگا انشاءاللہ اور پوری دنیا میں شاید اس کا بخش ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تمام سے دعا انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اربعین حسینی کا سلسلہ ہے انشاءاللہ جاری ساری ہے، اور انشاءاللہ 20 سفر تک انشاءاللہ ہم موجود ہیں میرٹھ سے کربلا کی مشی کے دوران میں۔ انشاءاللہ جو شخصیات انشاءاللہ آئیں گی ہم ان کے انٹرویوز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ التماس سے دعا، سکندر کربلائی، نجف اشرف، کربلا۔